کراچی میں عید کے دوران بھکاری مافیا سرگرم، اس مافیا سے کیسے نجات حاصل کریں اور اصل حقدار کو اس کا حق کیسے دیا جائے، جانتے ہیں عطا حسین کی اس رپورٹ میں۔ بھکاری ٹریفک سگنلز اور بازاروں سے اٹھ کر اب آپ کی گھروں کی دہلیز تک جا پہنچے ہیں، تو معاشرے میں ان بھکاریوں اور غربت کی لعنت کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے، لیکن آج کے اس تیز دور میں ہم اتنی جلدی میں ہیں کہ صدقہ خیرات فوری جیب سے نکال کر سامنے والے کو دے دیتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ شخص مسلسل ایک جگہ پر کھڑا ہے اور سینکڑوں افراد کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن وقت کو بچانے اور کمزور دل کے ہاتھوں مجبور بغیر کسی سوچ کے جیب سے پیسے نکالتے ہیں اور بھکاری کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات کریں تو گداگر گلی اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ ان گداگروں کی خاص بات یہ تھی، ایک بار ہاتھ پھیلانے کے بعد دوسری بار یہ بھیک نہیں مانگتے تھے اور خاموشی سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اگر آپ ان کو ایک بار ناراضی سے انکار کرنے کے بعد دوبارہ بھیک دینے کی کوشش کرتے تھے تو یہ گداگر بھیک لینے سے صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اصل گداگر غائب ہو گئے اور ایک مافیا مارکیٹوں، دکانوں، چائے خانوں، ہوٹلوں اور بڑے بڑے شاپنگ مالز کے باہر نظر آتا ہے۔ یہ مافیا اتنا منظم اور طاقتور ہونے کے ساتھ بے حسی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ جب تک آپ سے پیسے نہ ایٹ لے آپ کی جان نہیں چھوڑتا اور بھیک نہ ملنے پر عجیب طرح سے شکلیں بناتا ہے اور بعض اوقات بددعا دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، یہ تو ادھر روڈ پہ جتنے لوگ زیادہ تر پھر رہے ہیں یہ مافیا ہی ہے تقریباً، کیونکہ ان کو اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ آپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو جو لوگ مستحق ہیں وہ کبھی آپ سے بدتمیزی بھی نہیں کریں گے اور نہ وہ اس طریقے سے آپ سے مانگیں گے۔ جو ڈھونگی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دے دیا اور چلتے پھرتے آ رہے ہیں تو ہم نے جنت کما لی، یا ہمارا زکوٰۃ ادا ہو گئی یا خیرات ادا ہو گئی، صدقہ جو بھی ہم دے رہے ہیں۔ نہیں، ان کا دینا جائز ہی نہیں ہے بالکل بھی، یہ تو پیشہ ور فقیر ہے، ان کا پیشہ ہے۔ جو بندہ عزت دار دکھے گا تب کا وہ بندہ اس سے بہتر ہے۔ تحقیق کرے بندہ کس کو دے رہا ہے، پیسے جو ہیں آپ کے وہ بالکل صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی روڈوں پہ گداگیر گھوم رہے ہیں یہ ان کا یہی کام ہے روزانہ کا، بینکوں میں بھی آ جاتے ہیں، دکانوں میں بھی آ جاتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہے، خیال نہیں کرتے۔ اس مافیا کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ کو بھیک دینے پر مجبور کرتا ہے، مثلاً گاڑیوں کے شیشے صاف کرنا، چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو دکھا کر کہتے ہیں بھیک نہ دو یہ خرید لو۔ لوگ ایسے مانگنے والے کی امداد بھی کرتے ہیں اور اس سے چیزیں بھی نہیں لیتے، تو اس مافیا کے کارندے کی جیت ہوتی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تعین کرنا ہوگا کون حقدار ہے اور کون جعلساز۔ ہمارے معاشرے میں لوگ بغیر سوچے سمجھے، ٹریفک کا سگنل لال ہو گیا، گاڑی رکی ہوئی ہے، چاروں طرف سے فقیر آ گئے، مجھے دے دو مجھے دے دو، 100 روپے اس کو دے دیے، 500 روپے سے 1000 اس کو دے دیے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں یا میں خیر خواہ بھلائی کر رہا ہوں، انہیں پتہ نہیں کہ یہ پروفیشنل گداگر، بیگر، مانگنے پر والے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک پبلک کو دھوکہ دے کر اللہ کے نام پر پیسے جمع کرتے رہیں اور شام کو جا کر ہیروئن پئیں اور سینما پہ جا کر شو دیکھیں اور شرابیں پئیں اور بدماشیاں کریں۔ ناانصافیاں ہیں سسٹم کے اندر اور عوام بھی بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمل اس کو انجام نہیں دے سکتے، مستحق کو تلاش نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا۔ حد تو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران بھی یہ مافیا سڑکوں پر بغیر کسی احتیاطی تدابیر کے گھومتا دکھائی دیتا ہے، تو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے یہ مافیا سرکار سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم اگر سوچ بچار سے کام لیں تو سڑکوں سے ایسے لوگوں کا صفایا ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین احسن رضا کے ساتھ عطا حسین، سچ ٹی وی، کراچی۔